اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ الذی هدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق ثم الصلاة على وصیہ ولیہ باب الحکمہ مولانا موثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ لَيْلِنَا هَٰذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ إِمَامُنَا زَيْنُ الْعَابِدِينَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَكَذَّبُوهُ أَيْنَ السِّمْتُ فِي الْوُجُوهِ أَيْنَ السِّمَاءِ السُّجُودُ أَيْنَ أَسْرُ الْعِبَادَةِ انما شیعتنا یعرفون بعبادتہم۔ عزیزان محترم، شہزادی ام البنین سلام اللہ علیہا مادر حضرت عباس علیہ السلام کا دسترخوان جن حضرات نے اس میں شرکت کی ہے، دعا ہے مولا کے روزوں کے سامنے سے بین الحرمین کہ آپ حضرات کی تمام تر دعاؤں کو خداوند عالم شہزادی کے صدقے میں باب المراد حضرت عباس علیہ السلام کے صدقے میں پورا فرمائے۔ آج کی یہ گفتگو، جس گفتگو میں آپ تک کچھ معروضات پہنچانے ہیں، اور اس گفتگو سے پہلے یہ کہہ دینا دوبارہ ضروری سمجھتے ہیں کہ تمام معروضات، تمام گفتگو ہماری خود کی اصلاح کے لیے ہیں اور آپ حضرات کی تذکیر و یاد دہانی کے لیے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹے ہیں فَكَذَّبُوا أَيْنَ السِّمْتُ فِي الْوُجُوهِ، ان کے چہروں پر نشانیاں کہاں ہیں؟ أَيْنَ السِّمَاءِ السُّجُودُ، ان کے چہروں پر، ان کے ماتھے پر، ان کے چہروں پر سجود کے نشان کہاں ہیں؟ انما شیعتنا یعرفون بعبادتہم، بے شک ہمارے شیعہ ہی ہیں جو اپنی عبادت سے پہچانے جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، مولا امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ قول، اس کا ایک پس منظر ہے جس پس منظر میں یہ امام نے فرمایا۔ پس منظر یہ ہے کہ امام علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ناگاہ دستک، دروازے پر دستک ہوئی، اور جب دستک ہوئی تو ایک مرتبہ امام نے اپنی خادمہ سے کہا، اے خادمہ جا کر دروازے پہ دیکھو، انظری من فی الباب، دروازے پر کون ہے؟ تو تاریخ کہتی ہے، مختصر میں عربی کو مختصر کرتا ہوں چونکہ وقت کم ہے اور وقت محدود ہے، مولا کی خادمہ دروازے پر پہنچی، لوٹ کر آئی اور آ کر بتایا، مولا ایک قوم ہے جو آپ کی شیعہ ہے اور آپ سے ملنا چاہتی ہے، آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ ایک مرتبہ جب مولا کو یہ معلوم پڑا تو مولا اس محبت سے، اس شدت محبت سے اٹھے جس شدت محبت سے ایک ماں اپنے بچھڑے ہوئے بیٹے سے ملنے کے لیے اٹھتی ہے۔ لیکن جب مولا امام زین العابدین علیہ السلام دروازے پر پہنچے تو دروازے پر پہنچنے کے بعد امام نے آنے والوں کے چہروں کو دیکھ کے کہا کہ این سمت فی الوجوہ، ان کے چہروں پر وہ علامتیں کہاں ہیں جو شیعوں کی ہوتی ہیں؟ این اثر العبادہ، ان کے چہروں پر وہ اثر کہاں ہے جو ہمارے شیعوں کا ہوتا ہے؟ این سماع السجود، ان کے چہروں پر سجود کی وہ علامتیں کہاں ہیں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز جو ہے وہ برائیوں سے روکتی ہے۔ تو مولا امام زین العابدین علیہ السلام ہمارے ظاہری نشان کو نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ باطنی علامات کو دیکھ کے فرما رہے تھے کہ یہ لوگ جو آئے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ وہ میرے شیعہ ہیں، میرے چاہنے والے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے کہ ان کے چہرے سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے شیعہ ہیں۔ متعدد روایات ہیں، امام سجاد سے بھی ہیں، امام علی سے بھی ہیں، نبی کریم سے بھی ہیں کہ اپنے آپ کو اپنے تقوی سے، نماز سے، روزہ سے، اخلاق سے ایسا مزین کر لو کہ دیکھنے والا تم کو دیکھ کر تم سے ہدایت لے، زبان سے کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ عزیزان محترم، ہم ایک واقعہ آپ کی نقل کرتے ہیں اور یہ سوچیں کہ ہم اگر مولا امام سجاد کو، ائمہ اطہار کو، مولا عباس کو چاہتے ہیں
چاردہ معصومین کو چاہتے ہیں تو کیا ہماری مثال ایسی تو نہیں ہے جو ہم واقعہ بیان کرتے ہیں؟ دیکھیے، ایک بلخ کا رہنے والا ایک انسان ہے جس کو بلخی کے نام سے تاریخ نے لکھا۔ بلخی ہر سال حج کے لیے مکہ پہنچتے ہیں اور مکہ کے بعد مدینہ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کے لیے پہنچتے ہیں۔ ایک سال ایسا آیا کہ جب بلخی بلخ سے نکلنا چاہتے تھے اور وہ ہدایا، وہ گفٹس جو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جمع کیے تھے وہ جمع کر رہے تھے کہ ایک بیوی نے عجیب سا سوال کر لیا۔ بیوی جو نادان تھی، جو اہل بیت سے معرفت نہیں رکھتی تھی، جس کو یہ علم نہیں تھا کہ امام ہر بات کو جانتا ہے، وہ مدینہ میں ہو، وہ حجاز میں ہو، وہ کہیں پہ ہو، ہماری گفتگو کو جانتا ہے۔ بیوی کہنے لگی، اے بلخی، تم ہر سال اپنے امام کے لیے تحفے لے کے جاتے ہو، تحائف لے کے جاتے ہو، گفٹس لے کے جاتے ہو، مگر کیا تمہارے امام نے کبھی تم کو کچھ دیا؟ دیکھیے، ہمارے آئمہ علیہم الصلاۃ والسلام ہی وہ ہیں کہ جو ہم کو سب کچھ دیتے ہیں۔ یعنی یہ دسترخوان ایک صرف محبت کا تقاضا ہے، یہ دسترخوان یہ ہمیں صرف سیکریفائس کرنے کے لیے، قربانی دکھانے کے لیے ہیں، ورنہ اہل بیت اطہار کو اس کی کوئی خاص اس کی ضرورت نہیں ہے، مگر ہمارا دل یہ کرتا ہے۔ اس لیے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف فرماتے ہیں کہ اے شیعو، اگر میں ایک لحظے کے لیے، ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے تم سے نگاہیں ہٹا لوں تو زمانہ تم کو کاسف معقول کر دے گا، چبائے ہوئے بھوسے کے مانند کر دے گا۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے امام کی، آئمہ کے اماموں کی باتوں پر عمل کریں اور غور کریں کہ کیا ہم ایسے تو نہیں ہیں جیسے ان کے نہ چاہنے والے تھے، جو معرفت نہیں رکھتے تھے وہ لوگ تھے۔ اس لیے کہ ہم معرفت امام رکھتے ہیں، معرفت آئمہ رکھتے ہیں، معرفت محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام رکھتے ہیں، لہٰذا ہماری شخصیت اور ہونا چاہیے، ہم کچھ اور ہونا چاہیے۔ بلخی کی بیوی کہنے لگی کہ کیا تمہارے امام نے آج تک تم کو کوئی گفٹ دیا، کوئی ہدیہ دیا، کوئی تحفہ دیا؟ بلخی کہنے لگے، اے میری زوجہ، ایسی باتیں نہ کر، میرے امام کو سب معلوم پڑ جاتا ہے، اور یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم ان اماموں کے ماننے والے ہیں کہ جن کو ہر بات کا علم ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے والد سے پردہ کسی چیز پر ڈال سکتے ہیں، لیکن اپنے آئمہ سے کوئی پردہ ہم نہیں کرا سکتے۔ مختصر یہ کہ امام زین العابدین کے بارے میں جب بلخی کی بیوی نے یہ باتیں کی، بلخی نے منع کیا اور وہ بلخی تحائف لے کر، گفٹ لے کر حج کے لیے پہنچے۔ حج کے بعد مدینہ مولا امام سجاد کے گھر پہنچے۔ امام سجاد نے بڑے اچھے طریقے سے استقبال کیا، دسترخوان چن دیا گیا، اور جب دسترخوان چن دیا گیا تو دسترخوان پر مولا امام سجاد نے بلخی کے ساتھ کھانا تناول فرمایا، اور اس کے بعد کہا، بلخی آؤ ہم آپ کے ہاتھ دھلا دیتے ہیں۔ بلخی کہنے لگے، مولا یہ کیسے ممکن ہے؟ میں خادم ہوں، میں نوکر ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالتا ہوں۔ ایک تشت تھا، امام اپنے ہاتھ دھلنے لگے، بلخی پانی ڈالنے لگے، اور جب بلخی کچھ دیر امام کے ہاتھ دھلانے لگے تو امام نے معلوم کیا، اے بلخی انظر ما فیہا، اے بلخی اس میں دیکھو کہ اس تشت میں کیا ہے۔ بلخی کہتے ہیں، مولا اس تشت میں آپ کے ہاتھوں کا دھون ہے، اس تشت میں پانی ہے۔ ایک مرتبہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بلخی ذرا غور سے دیکھو، اس میں زمرد تو نہیں ہے، اس میں زمرد ہوں گے۔ جب امام نے کہا اس میں زمرد ہوں گے، غور سے دیکھو، تو بلخی نے فوراً کہا، ہاں مولا اس میں زمرد ہیں، اس میں لال رنگ کے زمرد ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے کہا، اچھا اور ہاتھ دھلا دو۔ بلخی دوبارہ ہاتھ دھلانے لگے، اور یہ عمل 3 بار امام نے کیا۔ دوسری مرتبہ سفید موتی تھے، تیسری مرتبہ یاقوت تھے، اور جب یہ تینوں چیزیں اس تشت میں پانی کی جگہ جمع ہو گئیں اور بن گئیں امام کے کہنے پر، تو ایک مرتبہ جب بلخی اپنے وطن کو جانے لگے تو امام نے ان کو روکا، اے بلخی رکو، یہ جو تشت میں تینوں چیزیں ہیں یہ ہماری طرف سے اپنی زوجہ کو دے دینا۔ بلخی سمجھ گئے، ہاتھوں کو جوڑا، اے مولا میری بیوی آپ کی معرفت نہیں رکھتی ہے، مولا میری بیوی آپ کو نہیں جانتی ہے، اسے معاف کر دیجئے۔ مولا نے کہا، نہیں، اس نے طلب کیا تھا، بلخی ہم نے تم کو دے دیا۔ آپ نے خوب سنا ہوگا کہ ہاتھوں کا دھون کیسے ہیرو جواہر میں تبدیل ہو گیا۔ لو بلخی اپنے گھر پہنچے، اور جب بلخی
اپنے گھر پہنچے، گھر پہنچ کر امام کی طرف سے دیے گئے وہ دیا گیا وہ تحفہ اپنی زوجہ کے سامنے پیش کیا کہ دیکھ، میں کہتا تھا کہ میرے امام کو سب کچھ علم ہے، میرا امام دور دلوں کے راز کو جانتا ہے، دور قریب کی باتوں کو جانتا ہے، میرے امام سے کوئی پردہ نہیں ہے، مگر تو نہ مانی، لے میرے مولا نے تیرے لیے یہ ہدیہ دیا ہے، یہ گفٹ دی ہے، یہ ہدیہ دیا ہے۔ لو عزیزو، بیوی نے اپنی غلطی پر پشیمانی کا اظہار کیا اور کہنے لگی، بلخی جب آئندہ سال تم حج پر جاؤ گے تو میں تمہارے ساتھ چلوں گی، حج کے بعد امام سجاد کے قدموں میں جا کے بوسہ دوں گی۔ لو عزیزو، امام سجاد کی بارگاہ میں پہنچنے کا قصد کیا، سال آ گیا، حج کے لیے پہنچی، حج کیا، حج کرنے کے بعد دیکھیں ہم کس کن کے ماننے والے ہیں، نبی و اولاد نبی کے پاس کیا کیا اختیار ہیں، ہم صرف مانگیں، ہم صرف طلب کریں، ہم صرف ان کے کہے پر عمل کریں، ہمیں کسی بھی چیز کی پریشانی نہیں ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ ہم اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام سے اس طریقے سے مانگیں جس طریقے سے مانگنے کا حق ہے، ہم اپنے کو اس لائق بنائیں جس لائق ائمہ اطہار چاہتے ہیں۔ یہ بلخی اور بلخی کی بیوی، مختصر میں کرتا ہوں بات کو، حج کرنے کے لیے پہنچے اور حج کرنے کے بعد بلخی اپنی زوجہ کے ساتھ مدینہ جانا چاہتا تھا کہ بلخی کی بیوی کچھ بیمار ہوئی اور مدینہ کی حدود میں بلخی کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ بلخی کس فکر میں تھے کہ کیسے امام کے پاس جاؤں، بلخی نے ہمت کی اور ہمت کرنے کے بعد بلخی مدینہ میں داخل ہوئے، مولا امام سجاد علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ امام سجاد علیہ السلام نے بلخی کو دیکھا اور کہا، بلخی کیا بات ہے، اپنی زوجہ کو لے کے نہیں آئے؟ بلخی کہنے لگا، مولا آپ کو دلوں کے راز کو جانتے ہیں، مولا آپ میری بات کو جانتے ہیں، میری پریشانی کو جانتے ہیں، مگر مولا میری بیوی دل سے آپ کو محبت کرتی تھی، آپ کو بہت چاہتی تھی، آپ کی زیارت کی مشتاق تھی۔ لو عزیزو، امام نے کہا، اے بلخی جا اپنی زوجہ کو لے کر میرے پاس آ جا۔ کہنے لگا، مولا اس کا تو انتقال ہو گیا، وہ تو مر گئی ہے۔ کہا، میں سید سجاد نبی کا بیٹا تجھ سے کہتا ہوں، جا اپنی بیوی کو لے کے آ جا۔ بلخی سمجھ گیا کہ اگر میرے مولا نے مجھ سے کہا ہے کہ اپنی زوجہ کو لے کر آ جا تو میری زوجہ زندہ ہوگی۔ لو بلخی واپس ہوئے اور جب واپس ہوئے تو بلخی کی زوجہ انتظار کر رہی تھی، اس انتظار میں تھی کہ اس کے شوہر آئے اور اس کو امام کے پاس لے کے جائے۔ معلوم کیا، اے میری زوجہ کیا ہوا، تم تو مر گئی تھی، اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ کہا، ہاں اے میرے خامن، جب میں اس دنیا سے چلی گئی اور فرشتے میری روح لے کے جا رہے تھے تو ایک جوان آیا، جو جوان بہت خوبصورت تھا، جس کی زبان کی آواز بہت اچھی تھی، بہت شیریں تھی، بہت ہلو تھی، بہت میٹھی تھی۔ وہ جوان جب آیا تو یہ فرشتے جو میری روح لے کے جا رہے تھے انہوں نے یہ کہہ کے سلام کیا، السلام علیک یا حجت اللہ، اے اللہ کی حجت آپ پہ میرا سلام ہو۔ ایک مرتبہ اس آنے والے شخص نے کہا، اے فرشتوں، اے اللہ کے مقرب فرشتوں، میں یہ عورت، یہ معظمہ، یہ خاتون جو ہے وہ میری زائرہ ہے، میرے پاس آ رہی تھی، میں نے خداوند عالم سے اس کی عمر 30 سال اور لے لی ہے، لہٰذا تم اس کی روح اس کے بدن میں واپس کر دو۔ اور ان کا کہنا تھا کہ وہ فرشتے یہ کہنے لگے کہ آپ کی بات ہمارے سر پر، آپ کی بات ہمارے آنکھوں پر، اور انہوں نے بغیر کسی چوں چرا کے میری روح کو مجسم میں داخل کر دیا۔ کہنے لگے، بلخی نے کہا، اے میری زوجہ، اگر تو اس شخص کو دیکھے گی تو پہچان لے گی۔ کہنے لگی، تم دیکھنے کی بات کرتے ہو، میں اگر آواز سن لوں گی تو اس کو پہچان لوں گی۔ لو عزیزو، اب بلخی اپنی زوجہ کو لے کر امام کے پاس آنا چاہتے تھے، امام کے قریب تھے، امام درس دے رہے تھے، امام باتیں کر رہے تھے، لوگوں کو پڑھا رہے تھے۔ دور سے آواز سن کے کہنے لگی، اے میرے خامد، یہ وہی جوان ہے جو درس دے رہا ہے، جس نے میری 30 سال کی زندگی مانگی تھی، 30 سال مجھے دلائے تھے۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ بلخی کی بیوی امام کے
پاس پہنچی، امام سے معذرت کی، مولا میں آپ کو جانتی نہیں تھی، مولا میں آپ کی معرفت نہیں رکھتی تھی، مگر مولا میں آپ کی اب معرفت رکھتی ہوں۔ عزیزو، اگر اہل بیت اطہار علیہم السلام کو ہم چاہتے ہیں، اگر ان سے محبت کرتے ہیں، حقیقی محبت کرتے ہیں، تو مولا ہم کو زندگی دیتے ہیں۔ اے خداوندہ، بحق چہاردہ معصومین علیہم السلام، اس دسترخوان کی بدولت جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے صدقے میں، چہاردہ معصومین کے صدقے میں، مولا عباس علیہ السلام کے صدقے میں، جو لوگ اس میں شرکت کیے ہیں کسی حوالے سے، ان کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرما۔ عزیزو، میں جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے لیے دو چار باتیں ضرور کرنا چاہوں گا۔ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کون سی شخصیت تھیں؟ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ عرب میں سب سے زیادہ معزز گھرانے سے تعلق رکھنے والی خاتون ہیں۔ جب مولا کائنات نے اپنے بھائی سے کہا، اے بھائی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایسی جگہ شادی کروں جس سے میرے یہاں میرے قوت بازو پیدا ہو، میرے بیٹے حسین علیہ السلام کے کام آئے۔ عزیزو، جب یہ انتخاب کیا گیا اور شہزادی ام البنین کی شادی ہو گئی، تو اس کے بعد شہزادی ام البنین نے اپنے آپ کو مولا حسین علیہ السلام کے گھر میں اس طرح رکھا کہ جیسے خادمہ رہتی ہے۔ بس عزیزو، میں جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کی تمام باتوں کو آپ تک پہنچاتا ہوں، اس لیے کہ شہزادی ام البنین سلام اللہ علیہ جب کربلا اپنے بیٹے کو بھیجیں، مولا حسین کو بھیجیں، تو مولا حسین کو بھیجنے کے ساتھ ساتھ اپنے 4 بیٹوں کو بھیجیں، اور جب 4 بیٹے مولا حسین کے ساتھ یہاں کربلا آئے اور کربلا میں آپ کی شہادت واقع ہوئی، اور کربلا کے بعد یہ قافلہ، لٹا ہوا قافلہ کربلا سے شام پہنچا، اور شام کے بعد رہا ہو کر جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا، اور مدینہ یہ قافلہ پہنچا، بشیر نے آواز دی، اے مدینے والو، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، اس لیے کہ محلہ بنی ہاشم اب آباد نہیں رہا، اجڑ گیا، فاطمہ زہرا کا گھر اجڑ گیا۔ جب جناب ام البنین کے کانوں میں یہ بات پہنچی تو شہزادی ام البنین اپنے گھر سے مولا عباس کے ایک بیٹے کو لے کے نکلی۔ ایک مرتبہ بشیر آگے بڑھا، جا کے سلام کیا، کہنے لگا، اے بی بی، میں آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ دیتا ہوں۔ آپ نے کہا، اے بشیر، مجھے عباس کے بارے میں خبر نہ دے، مجھے ابا عبداللہ حسین کے بارے میں خبر دے۔ کہنے لگا، بی بی، میں آپ کے دوسرے بیٹے کے بارے میں خبر دیتا ہوں، آپ کو خدا اجر عظیم دے، عظم اللہ لکی اجر، آپ کا بیٹا عثمان شہید ہو گیا۔ جب چاروں بیٹوں کی بات کرتے رہا، ایک مرتبہ شہزادی ام البنین کہتی ہیں، اے بشیر، میرے بیٹے، میری زندگی مولا حسین فاطمہ کے لال پہ قربان ہو، تو مجھے حسین کے بارے میں خبر دے۔ بشیر نے سر جھکا کے کہا، حسین بھوکا پیاسا قتل کر دیا گیا، کربلا میں قتل ہو گئے حسین۔ لو عزیزو، بشیر کی بات سن کر تاریخ لکھتی ہے کہ جب بشیر نے یہ کہا تو شہزادی اپنے کو سنبھال نہ سکیں، اور اس کے بعد میں مختصر کرتا ہوں چونکہ وقت محدود ہے۔ ایک مرتبہ جب شہزادی ام البنین اپنے گھر پہنچی، گریا ہوا چند دن گزرے تھے کہ ایک مرتبہ شہزادی ام البنین نے یہ چاہا کہ جناب زینب کے ساتھ جا کے دوبارہ ماتم کریں۔ دخل الباب کیا، شہزادی زینب کی خادمہ آ کے پوچھنے لگی، آپ کون ہیں؟ کہنے لگی، میں وہ حضیر ہوں جس نے حسین پر بیٹوں کو قربان کیا مگر حسین کو نہ بچا سکی۔ ایک مرتبہ وہ خادمہ کہنے لگی، آپ کون ہیں؟ اپنا نام کو بتائیے۔ کہنے لگی، اے بی بی، میں وہ ہوں جس پر حسین پر جس نے 4 بیٹوں کو قربان کیا، میں وہ ام البنین ہوں جس ام البنین نے اپنے پوری کمائی حسین علیہ السلام پہ لٹا دی۔ میں غم زدہ ہوں، میں غمگین ہوں، میں بہت پریشان ہوں، مجھے زینب کبریٰ سے ملنا ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی کے پاس خادمہ پہنچی، زینب کبریٰ نے کہا، جا کر ان کا نام تو معلوم کرو،
وہ کون ہے؟ ایک مرتبہ شہزادی کے پاس شہزادی کے پاس سے خادمہ دروازے پر آ کر کہنے لگی، زینب ایک اولیاء مقام فرماتی ہیں، وہ آج اکیلے اپنے بھائی کا ماتم کرنا چاہتی ہیں، وہ کوئی کسی کے پاس کسی کو بلانا نہیں چاہتی، آپ کون ہیں؟ اپنا تعارف کرا دیجئے۔ ایک مرتبہ شہزادی ام البنین نے کہا، میں ام البنین مادر عباس ہوں۔ لو عزیزو، جو خادمہ نے جا کے جناب زینب سے کہا، زینب دوڑی آئی، اے اماں، اے ام البنین، میں نے آپ کو آپ کے بیٹوں کا پرسہ نہیں دیا۔ اے زینب، ام البنین کو اپنے بیٹے پیارے نہیں ہیں، فاطمہ زہرا کے بیٹے پیارے ہیں، مجھے فاطمہ کے لال آپ کے بھائی حسین کا ماتم کرنا ہے، مجھے حسین کا ماتم کرنے دے۔ اے شہزادی، میں تجھ کو حسین علیہ السلام کا پرسہ دینے کے لیے آئی ہوں۔ علی لعنت اللہ قوم الظالمین، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، الہی بحق زہرا سلام اللہ علیہا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ تمام ناظرین جن کے دل غمگین ہیں، جو رو رہے ہیں، ان کے آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ الہی جناب زہرا سلام اللہ علیہا، ان کے بابا، ان کے شوہر، ان کی اولاد طاہرہ کا واسطہ، مولا حسین، مولا عباس علیہ السلام کا خصوصی واسطہ کربلا مقدسہ سے تجھ کو دیتے ہیں۔ جو لوگ کسی بھی حوالے سے پریشان ہیں، ان کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرما، جو محتاج ہیں ان کی محتاجگی کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کے بیمار کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ الہی دنیا بھر میں اس وبا نے بہت زیادہ ظلم کیا ہوا ہے، کرونا جیسی وبا کو نیست و نابود فرما، خصوصاً مومنین اور عموماً تمام عالم انسانیت اس سے محفوظ فرما۔ الہی جو حضرات باہر سے دوسری جگہوں سے کربلا میں اس دسترخوان جناب ام البنین کا اہتمام کرتے ہیں، مجلس کا اہتمام کرتے ہیں، ان سب کی دعاؤں کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔